ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ نئی تعلیمی پالیسی میں تعلیم اور ہنر کے ذریعے نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے محکمہ جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جموں میں فارسٹ گارڈوں کی پریڈ کا کیا مشاہدہ۔ سپریم کورٹ نے این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف درج پی آئی ایل کو کیا خارج، عرضی دینے والے پر ہرجانہ عائد۔ اور ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری مہم زوروں پر، صدر جمہوریہ نے لیا ویکسین کا پہلا ڈوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ تعلیم کو روزگار اور صنعت کاری کے استعداد سے جوڑنے کی سرکار کی کوششوں کو مرکزی بجٹ نے مزید تقویت دی ہے۔ انہوں نے تعلیم کے سیکٹر میں بجٹ کی عمل آوری کے موقع پر ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال شعبہ صحت کے بعد بجٹ میں تعلیم، ہنرمندی، جدت طرازی اور تحقیق پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ پی ایم نے کہا کہ آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے ملک کے نوجوانوں کو خود اعتمادی کی ضرورت ہے، جس کا براہ راست تعلق ہنر، جانکاری اور تعلیم سے ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں فارسٹ گارڈوں کی 32ویں، 56ویں اور 66ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کیا۔ آج کی پریڈ میں کل 98 فارسٹ گارڈوں نے حصہ لیا، جنہوں نے اپنا تربیتی کورس مکمل کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے پاس آؤٹوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں قدرتی وسائل، خاص طور سے حیاتیات کا تحفظ یقینی بنانے کی ذمہ داری انتہائی لگن کے ساتھ نبھانی چاہیے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کنونشن سینٹر میں ایک پودا بھی لگایا۔ انہوں نے یو ٹی میں ہریالی کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکو پارکوں کی ترقی پر زور دیا۔ ایل جی نے ساتھ ہی یو ٹی کے قومی جانور ہانگل کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنے اور داچی گام نیشنل پارک کو مزید قابل رسائی بنانے کی بھی ضرورت اجاگر کی۔ اس موقع پر انتظامیہ کے بعض سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے محکمہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے وائلڈ لائف کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو نمن کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ملک میں جنگل اور جانوروں کے رہنے کی جگہوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ پی ایم نے کہا کہ مرکزی سرکار اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایکسٹنکشن کے دہانے پر پہنچے چیتا کو واپس منظر پر لایا جائے۔ جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر آج داچی گام نیشنل پارک میں ایک ورکشاپ اور جنگلی جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ریجنل وائلڈ لائف وارڈن راشد نقاش کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے آئے ہوئے کئی اسکالروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر متعلقین نے حیاتیات کی بقا کے لیے جنگلی حیات کی اہمیت اجاگر کی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکاری نقطہ نگاہ کے برعکس کسی دوسرے کا نقطہ نگاہ ملک دشمن نہیں ہے۔ آج این سی سپریمو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف دائر ایک پی آئی ایل کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے نہ صرف مفاد عامہ کی اس ازداشت کو مسترد کیا بلکہ عرضی داخل کرنے والے پر 50,000 روپے کا ہرجانہ بھی عائد کیا، کیونکہ عرضی کنندہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف لگائے گئے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ عرضی دہندہ نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دفعہ 370 سے متعلق بھارت کے خلاف پاکستان اور چین سے حمایت طلب کی تھی۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے۔ ہمارا ڈیزرٹ آ گیا پر ہماری چیمپئن نہیں آئی اب تک۔ بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا۔ سگان کیا ہو رہا ہے؟ بل ہو رہا ہے۔ چل اپنا کارڈ دے۔ پن دے۔ آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے آج ادارے کی مرکزی دفتر واقع کرن نگر سری نگر میں سوچھ سرویکشن 2021 پہل کے تحت ایک سوچھتا سمیلن منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایس ایم سی کے میئر جنید عظیم متو نے بنیادی سطح سے ہی صحت و صفائی کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس محاذ پر طالب علم اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان بھی موجود تھے، جنہوں نے اس موضوع پر وہاں آئے ہوئے طالب علموں سے تبادلہ خیال کیا۔ اننت ناگ ضلع میں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے منعقدہ بلاک دیوس کے سلسلے میں آج ڈورو، بجبہاڑا، کوکرناگ اور پہلگام میں بھاری تعداد میں لوگوں نے ان پروگراموں میں شرکت کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی اننت ناگ شیخ غلام حسن کے علاوہ
ضلع افسران نے عوامی شکایت اور مسائل سے متعلق جانکاری حاصل کی، جبکہ کئی معاملے موقع پر ہی حل کیے گئے۔ شوپیا میں بھی بلاک دیوس کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر پروگرام منعقد کیے گئے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سچن کمار نے کاپرن بلاک میں منعقدہ پروگرام کے دوران لوگوں سے بات چیت کی، جنہوں نے کئی عوامی مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ کمشنر موصوف نے پی ایچ ای محکمے کو موقع پر ہی ہدایت دی کہ وہ کاپرن خاص طور پر شاہ محلے کو فوراً پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کلگام کے 3 بلاکوں میں بھی آج بلاک دیوس منعقد کیے گئے۔ دیوسر بلاک میں ضلع ترقیاتی کمشنر شوکت اعجاز بٹ نے بذات خود عوامی مسائل و مشکلات سنے۔ کلگام اور ڈی ایچ پورہ بلاکوں میں ضلع افسران نے عوامی مسائل سے جانکاری حاصل کی اور انہیں یقین دلایا کہ تمام جائز مطالبات کو حل کیا جائے گا۔ ادھر گاندربل میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال نے آج گنڈ کنگن میں عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل اور مشکلات سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں وہ ان پروگراموں کے ثمر آور نتائج سے واقف ہوں گے۔ ایسے ہی پروگرام ضلع کے دیگر منتخبہ جگہوں پر بھی منعقد کیے گئے۔ ضلع بڑگام میں بھی عوامی رابطہ پروگرام منعقد کیے گئے، جس دوران لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے اپنے مسائل اور معاملات افسران کی نوٹس میں لائے۔ رٹسونا بیروا میں ضلع ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا نے خود عوامی شکایت سنے، جنہوں نے پینے کے پانی، سڑکوں کی حالت، بجلی کی ترسیلی نظام اور کھیل میدانوں کی ترقی سے متعلق معاملات سامنے آئے۔ بانڈی پورہ میں بھی بلاک دیوس کے سلسلے میں کئی پروگرام منعقد کیے گئے۔ ارین بانڈی پورہ میں ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد ایس ایس پی کے ہمراہ موجود رہے، جہاں عوام نے اپنے مسائل انتظامیہ کی نوٹس میں لائے۔ بعد میں کمشنر موصوف نے بلاک کے کئی گاؤں کا دورہ کیا۔ بارہمولہ میں ضلع ترقیاتی کمشنر بھوپندر کمار نے اوڑی میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی، جہاں انہوں نے علاقے کی مجموعی ترقی کے لیے مختلف معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ کمشنر موصوف نے لوگوں سے تاکید کی کہ وہ کووڈ ویکسینیشن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں۔ کپواڑہ کے لولاب سب ڈویژن میں آج ہائر سیکنڈری اسکول اور کمیونٹی ہال وارنو میں 2 الگ الگ عوامی دربار منعقد ہوئے۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر امام الدین نے پبلک درباروں میں خود جا کر لوگوں کی شکایت کا جائزہ لیا۔ ملک میں اب تک 1,56,00,000 سے زائد افراد کو کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے اور ٹیکہ کاری کی یہ مہم ملک بھر کے ہر حصے میں زور و شور سے جاری ہے۔ مرکز نے مزید کچھ پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی کورونا مخالف ویکسین لگانے کا اختیار دیا ہے۔ اس دوران صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج ویکسین کا پہلا ڈوز لیا۔ انہیں یہ ویکسین قومی راجدھانی کے RR اسپتال میں دیا گیا۔ بزرگوں کے لیے اول مارچ سے شروع ہوئی کووڈ ٹیکہ کاری مہم کے پیش نظر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن نے عمر رسیدہ اشخاص کو ان کے گھروں میں ہی ویکسین دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پلوامہ ضلع کے ترال سب ڈویژن میں سیر پستونا علاقے میں فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے حزب المجاہدین کی چھپنے کی ایک جگہ کو تباہ کیا ہے۔ اہلکاروں نے ہائیڈ آؤٹ میں موجودہ روزانہ استعمال کی کئی چیزوں کو ضبط کر کے معاملہ درج کر لیا ہے۔ سی بی آئی نے سری نگر کے مضافات بیمنا علاقے سے رشوت لینے کی پاداش میں ایک پٹواری کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد افضل نامی اس پٹواری نے شکایت کنندہ سے مبینہ طور پر 13,000 روپے کی رشوت لی ہے، جس کے خلاف ایک معاملہ درج کیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر سے متعلق سوچ میں تبدیلی خوش آئند ہے اور دونوں ملکوں کے مابین حال ہی میں ہوا سیز فائر معاہدہ ایک نیک شگون ہے۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر این سی کی مختلف اکائیوں کے جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ دائرو شوپیاں میں آج جموں کشمیر اپنی پارٹی کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈر ظفر اقبال منہاس مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوان سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک خوش آئند قدم ہے۔ کنونشن میں اچھی خاصی تعداد میں پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ سی پی آئی ایم نے کہا ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ UAPA کے بے تحاشا استعمال سے عوام کی شہری آزادی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے سینئر لیڈر MY تاریگامی نے کہا ہے کہ اس طرح سے شہریوں کے حقوق کی پامالی غیر جمہوری ہے۔ نیشنل کانفرنس نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی کے اس بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں
وزیر موصوف نے کہا تھا کہ جموں کشمیر اور لداخ میں شیعہ اور سنی وقف بورڈ قائم کیے جائیں گے۔ پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا ہے کہ شیعہ اور سنی بورڈوں کے قیام کے منصوبے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ موسم سازگار رہنے کی صورت میں اس سال سری نگر کے مشہور باغ گل لالہ کو 20 مارچ کے بعد کسی بھی وقت سیاحوں کے لیے کھولے جانے کی امید ہے۔ محکمہ پھول بانی کی جانکاری کے مطابق اس سال ٹیولپ گارڈن میں 62 اقسام کے تقریباً 15 لاکھ رنگ برنگے گل لالہ کے بوٹے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سنبل، نرگس اور کنول کے علاوہ کچھ میوہ درخت بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز رہیں گے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی بھر میں شجرکاری کی سرگرمیاں زور پکڑنے لگی ہیں۔ کلگام میں ضلع ترقیاتی کمشنر شوکت اعجاز بٹ نے آج منی سیکریٹریٹ میں دیودار کا ایک پودا لگا کر گرین جے کے مہم کی شروعات کی۔ اس موقع پر ڈی سی موصوف نے بتایا کہ ضلع میں دیودار اور سنوبر کے علاوہ تقریباً 3.5 لاکھ میوہ دار اور سجاوٹی پودے لگائے جائیں گے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج محکمے کے صدر دفتر لال منڈی سری نگر میں زراعت کے سبھی ڈویژنل ہیڈز اور چیف ایگریکلچر آفیسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران انہوں نے محکمے میں عملائی جا رہی مرکزی معاونت والی مختلف اسکیموں کے ساتھ ساتھ کیپیکس بجٹ کے تحت اب تک کی حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کمزور اور متوسط کسانوں کے لیے آلات کشاورزی ان کے نزدیک ہی فراہم کرنے کے لیے رواں مالی سال کے دوران 67 کسٹم ہائرنگ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ شمالی کشمیر میں مختلف جاری ترقیاتی اسکیموں اور پروجیکٹوں کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج کپواڑہ اور بارامولہ کا دورہ کیا۔ سگام کپواڑہ میں انہوں نے نئے تعمیر شدہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفس بلڈنگ کم ریزیڈینشل کوارٹر کا افتتاح کیا۔ بعد میں انہوں نے چندی گام میں ہائی ٹیک والنٹ نرسری کا بھی دورہ کیا۔ وسو اننت ناگ میں کشمیری پنڈتوں نے پنڈت کالونی میں نوراترا ملن تقریبات منائی۔ اس موقع پر سینکڑوں پنڈتوں نے ملن میں شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی اتل گوئل، لوک جن شکتی پارٹی کے ترجمان سنجے سراف، 19 آر کے سی او اور دیگر کئی افسران نے اس موقع پر شرکت کی۔ پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ مقامی مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں کو پھولوں سے استقبال کیا۔ جوگی لنکا رہنواری وارڈ نمبر 62 کے میونسپل کارپوریٹر آصف بیگ نے آج مقامی لوگوں کی موجودگی میں غریبوں کی اعانت کے لیے دیوار مہربان کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے ڈویژن آف ویجیٹیبل سائنسز کے احاطے میں آج سے شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ زمرے کے دیہی نوجوانوں کے لیے ورمی کمپوسٹنگ سے متعلق ہنرمندی کا ایک پروگرام شروع ہوا۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے باہمی اشتراک سے جاری یہ پروگرام 8 مارچ تک چلتا رہے گا۔ اس پروگرام کا مقصد ان نوجوانوں کو زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں میں خود انحصار بنانا ہے۔ ادھر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں جموں کشمیر رورل لائیولیہڈ مشن کے تحت ہاتھوں کا ہنر موضوع سے ایک میلہ منعقد ہوا، جس کا افتتاح ضلع کے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر راگھو لانگر نے کیا۔ اس موقع پر کئی خواتین کی جانب سے لگائے گئے اسٹالوں پر ہاتھوں سے بنی مصنوعات کو نمائش پر رکھا گیا تھا۔ کانفرنس ہال بڑگام میں آج آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت ایک جانکاری سیمینار منعقد ہوا۔ اس موقع پر آیوشمان بھارت کے اسٹیٹ ہیڈ شہنواز رشید نے بتایا کہ اسکیم کے تحت لوگوں کو گولڈن کارڈ کے لیے رجسٹریشن اور اس کی فراہمی میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آنی چاہیے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سنگھ پورہ پٹن میں آج آئی سی ڈی ایس کی جانب سے خواتین کو سرکاری اسکیموں نیز گھریلو تشدد کی روک تھام سے متعلق جانکاری پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم اور دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران ماہرین نے خواتین کو سرکاری اسکیموں اور گھریلو تشدد سے بچنے سے متعلق آگاہی دی۔ جموں کشمیر واٹر ریسورسز ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین گھنشیام جہاں نے آج ضلع بانڈی پورہ کے دورے کے دوران جھیل وولر اور اس کے گرد نواح میں دیگر آبی ذخائر کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کی ایک ٹیم بھی تھی۔ اس موقع پر وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے کوارڈینیٹر عرفان رسول نے جاری وولر ایکشن پلان کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج اس وقت ٹریفک بحال کیا گیا جب بانیہال علاقے میں رات کے دوران گر آئی پسی کو ہٹایا گیا۔ آج گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت تھی۔ اس دوران کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی، تاہم چھوٹی گاڑیوں کو صبح 5 بجے سے دوپہر 12 بجے تک نگروٹا اور 6 بجے سے دن کے 1 بجے تک ادھمپور کراس کرنا ہوگا۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں
آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح سے جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 27.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 11.9 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.